بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مرکز دعوت الجالیات کویت کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس دینی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اس پروگرام میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا فہم اور سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے اور ہمیں ان تمام انعامات کا مستحق بنائے جو اللہ رب العزت نے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ آج کا ہمارا درس الفقہ الاسلامی کے موضوع پر ہے، اور اس سلسلے میں ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں آج کل وہ ہے الوجیز فی فقہ السنت والکتاب العزیز۔ اس کا گزشتہ درس سے ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے وہ ہے اذان کے بارے میں۔ ہم نے گزشتہ درس میں اذان، اس کی مشروعیت، اذان کا طریقہ، اذان کا جواب، اذان کے بعد دعا، ان مسائل پر گفتگو کی تھی، اور ساتھ ہی ہم نے مؤذن کے فضائل کا ذکر کیا تھا جو کہ حدیث پاک میں مذکور ہے۔ اور اس سلسلے میں اذان کے جواب سے متعلق ایک سوال آیا ہے کہ جب اذان کا جواب دینا ہے تو فجر کی اذان کے اندر جب مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اصل میں نے اس سلسلے میں پچھلے درس میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دیا تھا کہ ہمیں یہی کلمات ریپیٹ کرنے چاہیے، الصلاۃ خیر من النوم۔ لیکن سائل نے جو سوال کیا کہ اس کے جواب میں تو بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ صدقتا و بررتا، یہ الفاظ جو ہیں یہ کسی حدیث پاک کی کتاب میں موجود نہیں ہیں اور حدیث پاک سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، جب مؤذن کی اذان یعنی اذان کی آواز آپ سنیں تو پھر آپ اسی طرح اس کا جواب دیجئے جس طرح مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح جواب دیجیے، باقی پوری اذان کا جواب اسی طرح۔ تو اس لیے الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بھی ہمیں الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک شبہ اور ذکر کیا گیا کہ یہ الفاظ تو بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اذان کے اندر یہ شامل کیے گئے، اس لیے ان کا جواب تو اس طرح بنتا ہی نہیں، یہ تو اذان کے اندر شامل ہی نہیں تھے۔ یہ دعویٰ بھی پچھلے درس میں نے اس کی بھی وضاحت کر دی تھی کہ یہ دعویٰ بھی درست نہیں ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اذان میں شامل کیے گئے، یہ بات درست نہیں ہے۔ میں نے پچھلے درس کے اندر آپ کے سامنے یہ حدیث پاک بیان کی تھی کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان سکھائی، اور تو جب اس اذان میں
یعنی یہ سنن نسائی کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے یہ حدیث، اور صحیح ہے اس کی سند اس حدیث کی بالکل. تو آپ نے ان کو یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنائے تھے کہ جب ان کو اذان سکھائی تو کہا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، یعنی جب فجر کی اذان ہو تو آپ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ کلمات کہیے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. تو یہ الفاظ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے اذان کے اندر، یہ بعد میں شامل نہیں کیے گئے. تو اسی طرح ان کا جواب بھی وہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. ایک اور سوال ہے یہ جو آیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا جب مؤذن اذان دیتے وقت کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت ہمیں اپنے انگوٹھے چوم کے اپنی آنکھوں کو لگانے چاہیے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے؟ تو میرے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک میں یہی منقول ہے کہ مؤذن کے اذان کا جواب اسی طرح دیجیے جس طرح مؤذن اذان کہتا ہے. اور یہ الفاظ، یہ انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگانا کسی حدیث میں ثابت نہیں، حدیث کی کسی مستند کتاب کے اندر یہ موجود نہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ روایت جو ذکر کی جاتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سنتے تھے تو وہ جب مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں انگوٹھے یعنی چوم کر اپنے آنکھوں پہ لگاتے اور کہتے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ. تو یہ روایت جو ہے یہ کسی حدیث کی مستند کتاب کے اندر موجود نہیں، بلکہ بعض نے اس کو منکر اور بعض محدثین نے اس کو من گھڑت قرار دیا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور صحابہ کرام بھی اذان سنتے تھے، کسی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، تو جو چیز ثابت نہیں ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. دین کے اندر جس چیز کی گارنٹی ہے اور جو عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ وہی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. آج کا ہمارا جو درس ہے اس میں صاحب کتاب نے جو ٹائٹل مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مؤذن کے لیے مستحب کیا ہے، مؤذن کو اذان دیتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگرچہ بالاختصار ہم نے پچھلے درس میں اس کو بیان کیا تھا، لیکن صاحب کتاب کی ترتیب کے مطابق آج جو عنوان ہے ما یستحب للمؤذن، اذان دینے والے کے لیے کیا کیا چیزیں مستحب ہیں اور کون سا طریقہ اور کون سا عمل اپنانا اس کے لیے افضل اور بہتر ہے. تو یہاں پہ یہ ذکر کرنے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں جہاں ہمارا درس ختم ہوا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس اس نے آ کر سنتیں ادا کر لی ہیں اور اس کے پاس تھوڑا وقت بچا ہے تو وہ یعنی اقامت کے اندر ابھی تھوڑا وقت ہے، تو اس کو کہ وہ وقت جو ہے وہ اس میں اس کے لیے دعا کرنا بہتر ہے یا نوافل ادا کرنا یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کون سا عمل بہتر ہے؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ بات ذہن میں رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے اس وقت کو خاص قرار دیا ہے. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے دعا کی قبولیت کے لیے، جو سنتیں ہیں یعنی سنن راتبہ ہیں، جو سنت موقدہ ہیں یا غیر موقدہ ہیں، سنتیں پڑھنے کے بعد یا تحیت المسجد پڑھنے کے بعد اگر انسان کے پاس ٹائم ملتا ہے تو اسی بنیاد پر بعض علماء نے کہا کہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے کہ وہ یہ وقت میں دعا کرے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے وقت سے فائدہ اٹھائے. قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اس سے پہلے یا نماز کے بعد بھی آپ کے پاس کافی وقت ہے. اسی طرح نوافل کے لیے نماز سے پہلے، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد یا جماعت کے بعد آپ کے پاس کافی وقت ہے. لیکن دعا کی قبولیت کا وقت چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اور یہ صحیح حدیث ہے
تو اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. تو اس لہٰذا اس حدیث پاک کی بنیاد پر اس دوران دعا کرنا زیادہ افضل ہے، دعا کرنا زیادہ افضل ہے، اور یہی قول جو ہے وجیح بھی معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد ما یستحب للمؤذن، تو یہ عنوان قائم کر کے صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ یستحب للمؤذن ان یتصف بالصفات الاتیہ، مؤذن کو چاہیے کہ وہ آنے والے چند امور کا خیال رکھے اور اس کے اندر یہ اوصاف پائے جانے چاہیے. ان میں سے پہلے نمبر پر تو مؤذن اگر اذان دیتا ہے تو اس کو اذان اللہ کی رضا کے لیے دینی چاہیے. مؤذن کو اذان اللہ کی رضا کے لیے دینی چاہیے. اس پر اگر اس کے پاس دیگر کوئی وسائل موجود ہیں، اپنا کاروبار کرتا ہے اور اذان کے لیے اس نے وقت نکالتا ہے، تو اس کو اذان پر اجرت نہیں لینی چاہیے. لیکن اگر ایسا کوئی شخص میسر نہیں ہے اور اذان کے لیے مؤذن کی ایک ڈیوٹی ہے، تو مؤذن کو اذان کی پر راتب یا تنخواہ لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن دونوں صورتوں میں اس کی ارادہ اور نیت یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے. ان عثمان ابن ابی العاص، یہ حدیث پاک صاحب کتاب نے ذکر کی، حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اجعلنی امام قومی، مجھے اپنی قوم کا امام مقرر کر دیجیے. قال انت امامہم، آپ ان کے امام ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ان کو ان کی قوم کا امام مقرر کر دیا. وقتدی باضعفہم، تو آپ نے فرمایا ان میں سب سے جو کمزور لوگ ہیں آپ ان کا خیال رکھیے. واتخذ مؤذنا، اور ایسا مؤذن اختیار کیجئے، لا یاخذ علی اذانہ اجرا، کہ جو اپنی اذان پر اجرت نہ لیتا ہو، اذان پر اجرت نہ لیتا ہو. تو یہ صورت میں ہے کہ جب انسان کے پاس یعنی اذان دینے کی بڑی فضیلت ہے، اگر اس کے پاس یہ وسائل ہیں کہ وہ یہ اپنے کام کاج بچوں کی روزی کمانے کے ساتھ ساتھ اذان بھی ڈیوٹی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، تو اس کے دیگر انکم کے ذرائع ہیں، تو وہ نہ اذان پر اجرت لے تو یہی افضل ہے. لیکن اگر کسی کا اور کوئی نہیں، اس کی فکس ڈیوٹی ہے اور اس نے ہر صورت میں اذان دینی ہے، مؤذن مقرر ہے، تو پھر اس کے لیے تنخواہ لینے میں کوئی حرج نہیں. دوسرا وصف جو بیان کیا، ان یکون طاہرا من الحدثین، کہ وہ دونوں حدثین سے، حدث اصغر سے اور حدث اکبر سے وہ پاک ہو، یعنی وہ باوضو ہو، طہارت کی حالت میں ہو. لیکن یہ اس کو کہا کہ یہ اذان کے لیے مستحب ہے، یعنی افضل ہے. لیکن اگر کوئی صورت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ مؤذن کو دیر ہو رہی ہے، اس کا وضو نہیں ہے حدث اصغر سے، یعنی اس کا وضو نہیں ہے، تو وہ اذان دے سکتا ہے. لیکن حدث اکبر والا اذان نہیں دے سکتا، پھر اس کی جگہ پر کوئی اور اذان دے. لیکن باوضو ہونا اذان کے لیے مستحب اور افضل ہے. اسی لیے کہا کہ ما یستحب، یعنی مستحب وہ کام ہوتا ہے جس کا کرنا بہتر ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ نہ ہو سکے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا. تیسرے نمبر پر ان یکون قائما مستقبل القبلۃ، یہاں دو باتیں بیان ہو گئی کہ مؤذن کھڑا ہو کر اذان دے اور وہ قبلہ رخ ہو. مؤذن کھڑا ہو کر اذان دے اور اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو. تو یہاں پہ یہ بات کہ قبلہ رخ ہو کر اذان دینا یہ مستحب ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے قبلہ رخ کھڑا نہیں ہو سکتا یا اس کو پتہ نہیں چلتا تو اذان دے دیتا ہے مؤذن، تو اس کی اذان جائز ہوگی. لیکن اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو. اور یہ قائمن، کہ مؤذن کے لیے مستحب ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اذان دے، کیونکہ اذان کا مطلب لوگوں تک آواز پہنچانا ہے. لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، جس طرح لاؤڈ سپیکر ہے اذان کے لیے لیکن مؤذن ہے وہ معذور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اس کو اذان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وہ اذان کے امور کا خیال رکھتا ہے، یا اس کو کوئی تکلیف ہے کسی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو بیٹھ کر بھی اذان دے سکتا ہے، جس سے میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے آواز باہر جائے، لوگوں تک پہنچے. لیکن افضل یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اذان دے، کھڑا ہو کر اذان دے. کیونکہ ابن منذر کہتے ہیں
کہ الاجماع علی ان القیام فی الاذان من السنہ، کس بات پر امت کا اجماع ہے کہ اذان کھڑے ہو کر دینا سنت ہے، اس لیے کہ اس سے آواز دور تک جاتی ہے، اور اذان کا مقصد بھی لوگوں تک آواز پہنچانا ہوتا ہے، اور یہ بھی سنت ہے کہ اذان قبلہ رو ہو کر دی جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذن تھے وہ جب بھی اذان دیتے تھے تو کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے اور قبلہ رو ہو کر اذان دیتے تھے، تو اس لیے کھڑے ہو کر اذان دینا اور قبلے کی طرف منہ کر کے اذان دینا یہ مستحب اور افضل ہے اور مسنون ہے۔ اسی طرح چوتھا وصف یہ بیان کیا کہ مؤذن ان یلتفت براسہ وعنقہ یمینا عند قولہ حی علی الصلاۃ وشمالا عند قولہ حی علی الفلاح، تو کہتے ہیں کہ مؤذن جب اذان دے رہا ہو تو جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو اس کو دائیں طرف اپنی گردن موڑنی چاہیے، یعنی دائیں طرف اپنا رخ کرنا چاہیے، حی علی الصلاۃ۔ اسی طرح جب حی علی الفلاح کہے حی علی الفلاح تو بائیں طرف بھی اس کو اپنی گردن بائیں طرف گھمانی چاہیے تاکہ دور تک لوگوں تک آواز جائے۔ تو یہ بھی مستحب ہے مؤذن کے لیے کہ وہ اذان دیتے وقت خواہ لاؤڈ سپیکر میں اذان دے یا بغیر لاؤڈ سپیکر کے اذان دے، تو حی علی الصلاح کہتے وقت جب کہے تو اپنی گردن دائیں طرف کو گھمائے، اور جب حی علی الفلاح کہے تو اپنی گردن بائیں طرف کو گھمائے۔ اس کے بعد جس طرح حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے انہ رآ بلالا یؤذن، کہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، قال فجعلت اتتبع فاہ ہا ہنا وہا ہنا بالاذان، تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اذان دیتے وقت اپنا چہرہ اس طرف بھی اور اس طرف بھی گھماتے تھے، یعنی جب حی علی الصلاح کہتے تو دائیں طرف اور جب حی علی الفلاح کہتے تو بائیں طرف۔ پانچواں جو وصف جو چیز مستحب ہے مؤذن کے لیے وہ یہ ہے ان یدخل اصبعیہ فی اذنیہ، کہ وہ اپنے دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کرے، یعنی دونوں انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اذان دے رہے تھے اور ان کی دونوں انگلیاں ان کے کانوں میں تھی۔ اور چھٹا وصف یہ ہے کہ وہ اونچی آواز میں اذان دے، کیونکہ اس اذان کا مطلب لوگوں کو اطلاع دینا ہے، تو بلند آواز سے اذان دے تاکہ لوگوں تک آواز بھی پہنچے۔ اور اس کی فضیلت میں جو حدیث ہم نے پہلے ذکر کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے جو جن اور انسان سنتا ہے اور جو چیز بھی سنتی ہے قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ تو یہ مؤذن کے حق میں جو اوصاف ہیں یہ بیان کیے صاحب کتاب نے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا تھا کہ اذان جو ہے یہ مردوں کو دینی چاہیے، اور جو بچے شعور رکھتے ہیں جن کو اذان آتی ہے ان کی آواز اچھی ہے تو وہ بھی اگر اذان دینا چاہیں تو اس کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے، بالغ کا اذان دینا بہتر ہے لیکن بلوغت شرط نہیں ہے، کیونکہ بچہ بھی اگر اچھی اذان دے سکتا ہو جو غیر بالغ ہو لیکن شعور رکھنے والا ہو، 7-8 سال کا بچہ 9 سال کا بچہ تو وہ بھی اذان دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مخنث جس کو ہجڑا بولا جاتا ہے کیا وہ بھی اذان دے سکتا ہے؟ تو اس میں علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ جو واضح طور پر جس کی خلقت مردوں کے مشابہ ہو، مردوں کے حق میں جو شمار کیا جائے ہوتا ہو تو وہ تو اذان دے سکتا ہے جو مردوں کی کیٹیگری میں شمار ہوتا ہو، لیکن ایسا مخنث جو عورتوں کے مشابہ ہو تو اس کو اذان نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ خواتین کے لیے اذان دینا یہ مشروع نہیں ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو بات ذکر کی صاحب کتاب نے کہ کم بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک دو باتیں ذہن میں رہیں، یہ سوالات بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر مؤذن اذان دے رہا ہو تو ایک آدمی باہر سے آیا ہے، اس نے ابھی سنتیں پڑھنی ہیں، اس نے تحیۃ المسجد پڑھنا چاہتا ہے، تو کیا اذان کے دوران
وہ تحیت المسجد پڑھ سکتا ہے۔ تو محترم بھائی اور بہنوں، اس سلسلے میں افضل اور بہتر بات یہ ہے کہ وہ اذان کا جواب دے، پہلے وہ اذان کا جواب دے، تو اس کے بعد وہ تحیت المسجد پڑھے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی آ کر نماز شروع کر دیتا ہے اذان کے دوران تو اس کی نماز صحیح ہوگی، اس کو نماز لوٹانے کے لیے نہیں کہا جائے گا، اس کی نماز درست ہوگی۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ اذان کے جواب کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بعد کی دعا کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے وہ اذان کا جواب دے پہلے اور بعد میں وہ نماز پڑھے، اور اس طرح دونوں فضیلتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ اذان کے بعد بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے جانا، اذان کے بغیر، تو یہ صاحب کتاب نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ اذان کے بغیر انسان مسجد سے چلا جاتا ہے۔ اذان کے بعد یعنی مؤذن اذان دیتا ہے، اذان ہونے کے بعد وہ مسجد سے باہر کسی کا چلے جانا یا اپنے کام کاج کے لیے چلے جانا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ کوئی شخص اپنا کسی کام کے لیے، مثلا اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے کے لیے چلا گیا، اذان کے بعد اس کو وضو کی حاجت ہوئی اور وہ مسجد سے باہر چلا گیا۔ اذان کے بعد اس کا کوئی فون آ گیا ضروری، وہ سننے کے لیے ابھی اقامت میں ٹائم ہے تو وہ مسجد سے باہر چلا گیا۔ اذان دینے کے بعد اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک مسجد میں اذان دیتا ہے اور دوسری مسجد میں جا کر وہ امامت کرواتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اذان دے کر دوسری مسجد میں چلا گیا تاکہ وہاں جا کر وہ جماعت کروائے۔ یا کوئی آدمی درس دینے والا ہے، اس مسجد میں درس دے رہا تھا تو اذان ہو گئی، اب اس نے اگلی نماز کے بعد جو اگلی دوسری مسجد میں درس دینا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو پتا ہے کہ وہاں جا کر وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا اور اس کے بعد اس نے درس دینا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی حلقہ تعلیم کے اندر شامل ہونے والے لوگ، تو وہ اس مسجد میں حلقے کے اندر شامل تھے اور درس لمبا ہو گیا اور اذان ہو گئی، اور اب وہ دوسرے نماز میں دوسری جگہ پہ وہ درس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ جن کو اس سے استثناء حاصل ہے کہ اذان کے بعد وہ جا سکتے ہیں، تو کہتے ہیں وَقَضَا مَنْ يَكُونُ إِمَامًا لِمَسْجِدٍ آخر وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ، کہ جو کسی دوسری مسجد میں امام ہو یا اس کے معنی میں جو آتا ہے وہ باہر جا سکتا ہے، وگرنہ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر جانا یہ درست نہیں ہے۔ جس طرح کہ عن ابی الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع ابی ہریرہ، کہ ہم حضرت ابو شعثاء بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، فاذن المؤذن، تو مؤذن نے اذان دی، فقام رجل من المسجد یمشی، تو ایک آدمی وہ مسجد سے اٹھا اور باہر چلا گیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتبع ابو ہریرہ بصرہ، حضرت ابو ہریرہ اس کو دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ مسجد سے باہر چلا گیا۔ فقال ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما ھذا فقد عصى ابو القاسم، اس شخص نے ابو القاسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ تو بغیر ضرورت کے یا بغیر نماز پڑھے اذان کے بعد، اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکلنا یہ بات درست نہیں ہے، الا کہ کسی شخص کی ایسی مجبوری ہو اور اس کی ایسی صورت ہو جس کا میں نے ذکر کیا ابھی۔ اس کے بعد جو انہوں نے اس سلسلے میں ایک یہ بھی سوال ہے کہ اذان دینے کے بعد اقامت کا معاملہ ہے، تو کیا جو مؤذن ہے وہی اقامت کہے گا یا کوئی دوسرا شخص بھی اقامت کہہ سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے، من اذن فہو یقیم، جو آدمی اذان دے وہی اقامت کہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن نظام کو بہتر رکھنے کے لیے، نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہتر یہی ہے کہ جو اذان کہی تو وہی اقامت کہے، لیکن اگر کوئی اور بھی اقامت کہہ دے تو اس سے پوچھ کر یا
ویسے کوئی اور بھی اقامت کہہ دے تو جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر وہی یہی ہے کہ جو ایک اذان دیتا ہے وہی اقامت کہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے جو عنوان قائم کیا، کم بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقت ہونا چاہیے، اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقت ہونا چاہیے۔ تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد تو مقرر نہیں کی، لیکن چونکہ اذان یہ لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے ہوتی ہے اور اقامت جو ہے یہ جماعت کھڑی ہونے کے لیے ہوتی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ وَيَنبَغِي الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، بے وقت اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، يَتَّسِعُ لِلتَّأَحُّبِ لِلصَّلَاةِ وَحُضُورِهَا، جس میں کوئی انسان نماز کے لیے تیاری کر کے جماعت میں شامل ہو سکے۔ لِأَنَّ الْأَذَانَ إِنَّمَا شُرِعَ لِهَذَا، اس لیے کہ اذان اسی لیے مشروع قرار دی گئی ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے کہ فوری طور پر اپنا اذان ہو اور اس کے بعد فوری طور پر اقامت کہہ دی جائے تو پھر یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے لوگ پہلے جمع ہو چکے ہوں۔ اس لیے قال ابن بطال کہتے ہیں لا حد لذالک، اس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ جس طرح مثلا یہاں ہے کہ بعض نمازوں کے دوران جو نماز اور اقامت کے درمیان عام طور پر فاصلہ جو ہے 20 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن مغرب کا فاصلہ جو ہے وہ اس سے 5 منٹ کا ہوتا ہے، بعض مساجد میں 10 منٹ کا ہوتا ہے، بعض مساجد والوں نے 30 منٹ مقرر کیے ہیں نمازوں کے فجر اور جو عشاء کی نماز ہے یا عصر کی نماز اس کے لیے، تو یہ لوگوں کی صورتحال کے مطابق ہے۔ اور اسی طرح بعض نے 10 منٹ کا فاصلہ رکھا ہے، جس طرح جو مساجد بازار میں مارکیٹ کے پاس ہیں تو وہاں انہوں نے 10 منٹ کا فاصلہ رکھا ہے۔ تو یہ لوگوں کی سہولت کے مطابق کہ جس میں لوگ نماز کے لیے جمع ہو سکتے ہوں۔ لا حد لذالک غیر تمکن دخول الوقت و اجتماع المصلین، کہ نماز کے وقت ہو جانے کے بعد نمازی جتنے وقت میں جمع ہو جائیں تو اتنا وقت مقرر کر لیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنا مقرر کر لیا جائے وہ ٹھیک ہے۔ اس طرح اقامت جو ہے وہ نمازیں جو فوت ہو گئی ہیں، اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی ہو، اکیلا اگر نماز پڑھے تو اس کے لیے اذان دینا اور اقامت کہنا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پر اذان سنائی دی جاتی، جس طرح یہ لاک ڈاؤن کے ایام میں تھا کہ مسجد میں اگر اذان ہو جاتی ہے تو ہر گھر میں لوگ اذان سنتے ہیں، تو الگ الگ اذان کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سنی جانے والی جو اذان ہے اسی پر اکتفا کر لینا کافی ہے۔ لیکن جماعت کے لیے اقامت کہنا ہوگی۔ اگر یہ تو جو نماز ہے جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کے لیے اقامت کہنے کا کیا حکم ہے؟ تو اگر زیادہ نمازیں مثلا جس طرح جنگ خندق کے موقع پر ہوا تو یا اس طرح کی کوئی صورتحال اگر پیدا ہو جاتی ہے تو قضا نماز کے لیے اگر جماعت کروانا چاہتے ہیں تو وہ اذان کہیں گے اور اقامت بھی کہیں گے، اذان بھی کہیں گے اور اقامت بھی کہیں گے۔ لیکن اگر نمازیں زیادہ ہیں، 2-3 نمازیں قضا ہو چکی ہیں یا نمازیں جمع کرنے کا پروگرام ہے، نیت ہے، تو ایسی صورت میں ایک اذان کافی ہے سب نمازوں کے لیے، لیکن اقامت ہر کے لیے الگ الگ ہوگی، اقامت ہر نماز کے لیے الگ الگ ہوگی۔ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام، یہ اس میں جو عنوان قائم کیا صاحب کتاب نے اور اس کے تحت یہ لکھا ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا، جو نماز سویا رہے اور نماز کا وقت گزر جائے یا بھول جائے، فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم لها، تو اس کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ اذان بھی دے اور اقامت بھی کہے۔ جس طرح کہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کے ساتھ تھے تو فجر کی نماز میں سفر کے اندر آپ سوئے رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، تو آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد امر بلالا، حضرت بلال کو حکم دیا، فاذن، تو انہوں نے
اذان کہی و اقامہ اور اقامت بھی کہی، اذان کہی اور اقامت بھی کہی۔ فَإِن تعددت الفوائد، اگر قضا نمازیں زیادہ ہوں، اذان اذان واحدا تو ایک ہی اذان ان کے لیے کافی ہے، وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ اور ہر نماز کے لیے پھر اقامت الگ کہی جائے گی، حدیث ابن مسعود، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان المشرکین شغلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق، کہ مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازوں سے مشغول رکھا خندق، جنگ خندق کے دن، حتی ذہب من اللیل ما یشاء، حتیٰ کہ رات کا بھی کافی حصہ گزر گیا۔ فامر بلالا فاذن، تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، پھر تو انہوں نے اذان کہی، ثم اقام، پھر انہوں نے اقامت کہی، فصلی الظہر، تو پھر آپ نے پہلے ظہر کی نماز پڑھائی، ثم اقام، پھر اقامت کہی، فصلی العصر، پھر عصر کی نماز پڑھائی، ثم اقام، پھر انہوں نے اقامت کہی، فصلی المغرب، تو پھر مغرب کی نماز پڑھائی، ثم اقام، تو پھر اقامت کہی، فصلی العشاء، تو عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھائی۔ تو یہ اذان کے بارے میں کہ اگر قضا نمازیں زیادہ ہوں تو ان کے لیے ایک اذان کافی ہے، لیکن اقامت ہر نماز کے لیے الگ الگ کہنا ہوگی۔ یہ تھے اذان کے اور اقامت کے جو مسائل ہیں جو صاحب کتاب نے ذکر کیے۔ تو رسول اکرم، اگر آدمی اکیلا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ یعنی نماز، ہر نماز کے لیے اذان دینا اور اکیلے کا اور اقامت کہنا واجب تو نہیں ہے، لیکن افضل ضرور ہے، جیسا کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بکریوں کے اس چرواہے پر تعجب کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اس سے، اور جو کہ بکریاں چرا رہا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر وہیں اذان دیتا ہے اور پھر اقامت کہتا ہے اور پھر وہ نماز اکیلا ہی پڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے اس بندے کی طرف دیکھو، نماز کے لیے اس نے اذان کہی اور اقامت کہی اور یہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اکیلا آدمی بھی اگر اس کے پاس کوئی اور نہیں ہے اور اس اذان بھی کہیں صحرا میں ہے، سفر میں ہے، تو اذان دے کر اقامت کہے گا تو اس کو جماعت کا ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر خوش بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلا ہمارا باب ہے وہ ہے شروط صحت الصلاۃ، یہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس پروگرام میں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے۔ آپ بھائیوں کو اطلاع عرض ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے اور ہماری درس تفسیر کے بڑے پیارے ساتھی بھائی شمس صاحب، وہ کل بدھ کے دن کویت چھوڑ کر مستقل طور پر جا رہے ہیں، تو ہم ظاہر بات ہے ان کو بہت مس کریں گے۔ بہت پیارے ساتھی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کا پاکستان میں اپنے وطن جانا وہ بھی خیر و برکت کا باعث بنائے، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، ان کو بھی اور ان کے اہل خانہ کو بھی اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ان کے بیٹے بیمار ہیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر جانا چاہ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں بہن بھائی چھوٹے بڑے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، اور جتنے مسلمان بہن بھائی کسی قسم کی بھی ٹینشن اور پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، یہاں پہ ہماری حفاظت فرمائے، اپنے اور ہمارے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و عیال عزیز و اقارب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ کرونا جیسی بیماریاں اور اس طرح دیگر جو امراض ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماریوں سے، دکھوں اور تکلیفوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے صحت و عافیت کے ساتھ ایمان اور عمل صالح والی بابرکت عمر فرمائے، عطا فرمائے، اسلام پر زندہ رکھے، عقیدہ توحید پر قائم رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آخری وقت آئے تو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور ہم سب کو ہماری
موت کے وقت آسانی کرے، قبر کے عذاب سے بچائے، حشر کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے وارث بنائے۔ جتنے مسلمان بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین اور دیگر عزیز و اقارب، اللہ تعالیٰ سب کی قبریں جنت کے باغیچے بنائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے بھائیوں بہنوں کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے جو بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور سب کو صحت اور ایمان والی بابرکت عمر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اپنے مطیع اور فرما بردار بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، نمازوں کے پابند بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی رزق حلال کے آسان وسائل اور ذرائع نصیب فرمائے، اور رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔